بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسفہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں، چونکہ اب انتخابات کے موسم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ امریکہ کی بات ہو جائے، اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے امریکہ سے آئی ہے، اور یہ ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جنہیں کہ صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور خبر رساں ادارے جو رائٹرز ہے، بڑا مشہور ادارہ، اس کے مطابق 6 جنوری 2021 کو امریکی کانگریس پر ہونے والے حملوں میں ٹرمپ کے کردار کو بنیاد بناتے ہوئے کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے یہ پابندی عائد کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے 4، یعنی کولوراڈو کی ایک الگ کورٹ ہے جس کو کہ سپریم کورٹ ہر اسٹیٹ کی اس کو کہا جاتا ہے، 4-3 اکثریتی فیصلے کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ کو امریکی تاریخ کے پہلے صدارتی امیدوار ہیں جو کہ جنہیں کہ نااہل قرار دیا گیا ہے، اور اب وہ صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن انہوں نے اس کو غیر جمہوری قرار دیا ہے اور اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ امریکی حکومت کے خلاف تشدد پر اکسانے میں کردار ادا کرنے پر امریکہ کا آئین ریپبلکن امیدوار کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف، اور ٹرمپ صاحب کو ان کے آئین کے مطابق جو ہے اب نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے تشدد پر اکسایا تھا۔ 6 جنوری 21 کو آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ہلز پہ حملہ ہوا تھا، ٹرمپ صاحب کے حامیوں نے کیا تھا، وہاں بیٹھ گئے تھے، اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے، اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی توڑ پھوڑ اور باقی جو معاملات تھے وہ بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر انتخابی موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آج جو ڈیولپمنٹ ہے، کاغذات نامزدگی وصول ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ، اہم شخصیات جو ہیں وہ اپنے اپنے کاغذات نامزدگی وصول کر رہے ہیں، جمع کروا رہے ہیں، اور الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا ہے، باقی تو اس میں وہی ساری باتیں، اہم باتیں کہ نظریہ پاکستان اور ریاست، اسلام، آئین اور اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن ایک دلچسپ اس کے اندر شق جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ڈالی گئی ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جائے گا انتخابی مہم کے دوران، اور یہ بہت دلچسپ ہوگا یہ معاملہ، کیونکہ اس وقت جو بہت سارے معاملات ہیں انتخابات کے حوالے سے، اس ضابطہ اخلاق پہ خاص کر کے الیکشن کمیشن کو عمل کروانا ہے کہ ایک دوسرے کی جو ذاتیات ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت ساری آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے اس کے اوپر اس معاملے کی سنوائی کی ہے، اور یہ کہا ہے، پوچھا ہے، جس پہ حکومت پاکستان نے جواب دیا ہے کہ جو یہ ساری لیکس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے ان کو مطلع کیا جائے گا، اور انہوں نے پھر پوچھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انٹیلیجنس کا جو دفتر ہے یا ادارہ ہے اس کے پاس یہ سہولت موجود ہے، تو اس پہ بھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم آگاہ کریں گے کہ یہ جو لیکس ہیں یہ اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے، اور پیمرا کو بھی انہوں نے کچھ ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں۔ اسی طرح سے یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو شخصیات اب حصہ لینے جا رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ نواب شاہ میں ظاہر ہے، اور پہلے بھی لڑتے رہے، نواب شاہ سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے انتخابی فارمز وصول کیے ہیں، یوسف زئی گیلانی صاحب نے NA 148 حلقے یعنی ملتان کے حلقے سے وصول کیے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے کاغذات نامزدگی تحریک انصاف کے اعجاز حسین جنجوعہ صاحب نے 149 سے، جو کہ سابق ڈویژنل صدر ہے اور یہ تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ نواز شریف صاحب لاہور کے NA 130 اور NA 15 مانسیرہ سے الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح سے NA 149 سے نون لیگی امیدوار طارق رشید صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب لاہور کے NA 123 اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی الیکشن لڑیں گے، جبکہ مریم نواز صاحبہ NA 119 اور اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے بھی انتخاب لڑیں گی، جو اب تک کی اطلاعات ہیں اور یہ اخباری اطلاعات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی کے حلقے 242 سے شہباز شریف انتخابات لڑیں گے اور کاغذات نامزدگی اپنے جو وصول کیے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں NA 242 سے، اور اسی طرح سے
مریم نواز صاحبہ 2 صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑیں گی، جبکہ حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لاہور کے NA 119 سے علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ جہانگیر ترین صاحب، ان کے بیٹے علی ترین، وہ بھی الیکشن لڑیں گے، اور ان کی بیٹی کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں، شیخ رشید صاحب، راشد شفیق صاحب، یہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے بڑی دلچسپ اطلاعات ہیں، خاص کر کے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ یاسمین راشد صاحبہ جیل سے الیکشن لڑیں گی۔ اسلم اقبال صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، جو کہ سامنے نہیں ہے، یہ شاید گرفتار ہے، اگر میں غلط ہوں تو میں صحیح کر سکتی ہوں، مزید چیک کر سکتی ہوں۔ لیکن شفقت محمود صاحب بھی لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ وصول کیے ہیں۔ یہ دلچسپ ہوگا کہ مانسیرا سے جو کیپٹن صفدر کی سیٹ ہے، وہاں سے نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کافی محفوظ سیٹ ہے۔ بہت سارے اہم اس معاملے سے معاملہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ اور آج بھی جو گفتگو کی ہے علی ظفر صاحب نے بلے کے نشان کے حوالے سے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کے معاملات ہوئے ہمارے ساتھ، ہم سے انتخابی نشان لیا گیا، تو پھر ہم جو ہے وہ، انہوں نے بلکہ کہا ہے کچھ نتائج کی دھمکی بھی دی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ IMF کا جو ٹرانچ آنے والا ہے، اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور صاف شفاف الیکشن نہ ہوا، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سمبل نہ دیا گیا، وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکی، تو یہ IMF کی ٹرانچ کو بھی نقصان پہنچے گا، الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچے گا، جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ IMF کی جو قسط ہے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے علی ظفر صاحب نے، اور کافی سنجیدہ شخصیت ہے، ان کی بات جو ہے اس کو غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے سابق رکن قومی اسمبلی امجد خان نیازی صاحب جو ہیں، کچھ دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، آج ان کا بھی جو ہے وہ بیان برائے جسے کہنا چاہیے اغوا، یا بیان اغوا کے بعد کا بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے، یا گرفتاری کے بعد کا جو بیان ہے وہ جاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ انتخاب نہیں لڑ رہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، پلان A B اور C کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ایک ڈیولپمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ اور پاکستان بار کی طرف سے، اور انہوں نے اعلامیہ جاری کیے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے آج کہا ہے کہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بڑی غلط موو ہے، اور غلط جگہ پہ موٹیویٹڈ موو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے، اس کو انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ لیکن یہ موو ہوئی کیوں، کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ابھی تک بہت سارے سوالات ہیں جو کہ موجود ہیں، اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، جو کہ اس وقت عمرے پہ ہیں، ان کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ ان سے پوچھے بنا جو ہے شہزاد شوکت صاحب سے یہ موو کی گئی تھی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، جناب تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سے تعلق ہے، اور کافی سینئر شخصیت ہے، اور کافی عرصے کے بعد میرے پروگرام پہ آ رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ آئے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور میں ابھی سیدھے کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور ہمیں جوائن کریں ٹیلی فون پہ، ان سے مختصر سی بات کرنی ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ کل کی جو موو تھی وہ کیا ہے۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ جی السلام علیکم سر، بتائیے، کچھ ہمیں سمجھائیے، یہ خبر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جو اعلامیے آئے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے سربراہ جو ہیں ان کے حوالے سے بات سننے کو مل رہی ہے کہ ان کی اجازت نہ تھی، تو کیا ہے یہ اعلامیے کیوں آئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ مجھے خود سمجھ نہیں آیا، میں نے خود اس بات پہ احتجاج کیا ہے، میں نے خود جو ہے، کیونکہ یہ دونوں جو سپریم کورٹ بار بھی اور پاکستان بار کونسل بھی یہ ہمارے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیسے ہے۔ یہ ہم گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ بلوچستان سے میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، باقی ساتھی اور مختلف صوبوں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے یہ آپ نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور آپ کا کام کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ کا کام عدالتوں کے حوالے سے ہے، آپ کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا کام ہے؟ تو مجھے کوئی ایسا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ صدر صاحب عمرے سے تشریف لے آئے، میں اس پہ باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس میں جو بلوچستان چیپٹر ہے وہ خاصا ناراض تھا، وہ اپنے ریمیننگ جو باقی صوبوں کے چیپٹر سے، کہ جی آپ نے ہم سے پوچھے بغیر کیا کیسے ہے؟
جی سینٹر صاحب، اور بہت لوگوں نے آپ کے بہت سے لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی ہے، وہ حیران بھی ہیں اور اس سے اظہار لا تعلقی بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ سازش اگر ہوئی ہے تو یہ کہاں سے ہوئی ہے، اور کیا انتخابات کے التوا کی ایک اور سازش ہے یہ؟ میں دیکھیے رائٹ آف ہیئرنگ تو دیں گے نا. آپ صدر صاحب کو سننا چاہیں گے؟ صدر صاحب، میں نے جنرل سیکرٹری سے بات کی آج، اور اس کو بھی جو ہے نا میں نے خاصا جو ہے اس حوالے سے لتاڑا، آپ سمجھ لیجیے. صدر صاحب چونکہ عمرے پہ، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں عمرے میں کسی کو جو ہے نا وہ مداخلت کروں. اور وائس چیئرمین صاحب پاکستان بار کونسل، ان سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دے دیا، یا آپ کا کام کیسے ہے، اور آپ اتنا بڑا پالیسی اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ سارا جو ہے نا یہ اچھائی یا برائی پورے گروپ کو لگتی ہے. یہ وہ گروپ ہے جس کو کبھی آسما کے نام سے جو ہے وہ اس کا وہ کیا جاتا تھا، اس تعلق جوڑا جاتا تھا. اور یہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا یہ ہم سب کا نام جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو دیا. بالکل کامران صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، کیونکہ آج لندن پلان کا حصہ قرار دیا اعتزاز احسن صاحب نے اس موو کو، کیا ان کی لڑائی کا یہ معاملہ ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا پھر یہ احسن بھون صاحب کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض ذاتی لڑائی ہے؟ نہیں، ذاتی لڑائی میں اتنی بڑی بات نہیں ہوا کرتی ہے. مجھے کل مولانا صاحب نے بلا کے اس حوالے سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. تو مطلب مولانا خود بھی اس حوالے سے کانشیس تھے کہ یہ کس طرح سے مطلب آپ لوگوں کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے، ہمارا عدالتوں سے کام ہے، ہم چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے، ان کی کسی ججمنٹ کے حوالے سے رائے دے سکتے ہیں. پولیٹیکل سائڈ پہ جب فرسٹ میں بیٹھوں تو میں کر سکتا ہوں، مگر جو لوگ نہیں بیٹھے، تو اعظم بیٹھے، مگر جب وہ پولیٹیکل سائڈ پہ بیٹھے گا وہ کر سکتا ہے، مگر بطور وکیل ہمارا کیا کام ہے اس میں. درست بات ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور اس کو جو ہے نا ہم اس کو پروو کر رہے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے. جی بہت شکریہ. جب آپ کر لیں تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہم پھر آپ کو بلا کے پوچھ لیں گے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. جھگڑا صاحب، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، فرینکلی ہم اتنے زیادہ فرنٹس پہ بزی ہیں کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. اور جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن پہ انتہائی سنگین سوالیہ نشان ہے، وہ تو ہے. لیکن اگر الیکشن نے فروری 8 کو ہونا ہے تو پھر ہم مزید ایکسپیریمنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ابھی الیکشن کمیشن کا کام ہے اور راجہ صاحب کا ہی کام ہے کہ جس طریقے سے بھی وہ کرنا چاہے کہ جو آج ملک میں ہو رہا ہے، اسپیسیفکلی آج اور اسپیسیفکلی پنجاب میں، یہاں پہ لوگوں کے ہاتھوں سے نامینیشن کے کاغذ چھینے جا رہے. تو جہاں پہ الیکشن کمیشن ہر بار سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے، یا کاکڑ صاحب اور ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے. تو میرے خیال میں پاکستان سے اس سے بڑی سازش شاید ہو نہیں سکتی کہ اس ٹائپ کے الیکشنز ہوں. گارنٹیڈ لکھ لیں، شاید جو 77 کے الیکشن ہوئے تھے یا 50 کی دہائی میں جو پروونشل الیکشنز ہوئے تھے، یہ اس ٹائپ کے الیکشنز بھی نہیں ہوں گے. ایک آپ سے ہی سوال ہے آسما، کیونکہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں. آپ کے خیال میں ہے جو آج سچویشن؟ نہیں، آف کورس نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور خاص کر کے پنجاب میں. بالکل، آپ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تھینک یو. نہیں تو ظاہر ہے، یہ تو بات ابھی امجد خان نیازی صاحب کا آپ کے سامنے بتایا ہے کہ وہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. کچھ دن پہلے وہ گرفتار ہوئے ہیں، آج ان کا بیان چل گیا ہے کہ میں تائب ہوں سیاست سے اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، خیبر پختونخوا میں آپ کو پوری اجازت ہے، اور وہاں پہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے شاید اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. از اٹ ٹرو؟ نو، اٹ از ناٹ ٹرو. امجد نیازی صاحب کا دیکھیں، اتنے سریل ہم ایٹماسفیئر میں ہیں. امجد نیازی صاحب کا بیان آیا، ان کی فیملی نے ڈینائی کیا اور کہا کہ ان کو فورس کیا گیا. ہمارے ایم پی اے عمر پنڈی سے، وہ جیل میں تھے، ان کا ٹویٹ آیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے. اگلے دن پتہ چلا کہ وہ جیل میں، تو ان کے پاس فون ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. تو خیبر پختونخوا کی بات لے لیں، شاید پنجاب پولیس کے پی پولیس سے وہ ریس جیت رہی ہے،
لیکن خیبر پختونخوا میں ہمیں صرف ایک ایونٹ کرنے کی اجازت ملی ہے پشاور میں، جہاں پہ ہمارے سارے ایم پی ایز ایم این ایز بیل میں، اور وہ اجازت بھی صرف تب ملی جب اگلے دن کورٹ میں ڈی سی کی اور انتظامیہ کی اور ای سی پی کی پیشی ہونی تھی. اس کے باوجود جب ہم اس ایونٹ میں گئے تو پولیس آ گئی. شاید ہم سے محبت بہت زیادہ ہے. کے پی کے جو پولیس کے جو کانسٹیبلز ہیں، جو فیلڈ سٹاف ہے، وہ ابھی بھی میرے خیال میں باقی پاکستان سے بہتر ہے. لیکن جو سینئر گریڈ 21 گریڈ 22 کے افسر ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے یا کسی پولیٹیکل پرپس کے لیے کام نہیں کریں گے. اس کی ڈیفینیشن معذرت کے ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی ہزاروں میل دور ہے. ٹھیک. اچھا مصدق صاحب، آپ سن رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملات تو ہیں. کیا آپ کہیں گے کہ اب اس کے بعد جو الیکشن ہو، کیونکہ پہلے ہی الیکشن اتنا متنازع کیا جا رہا ہے کہ کون اس کے ریزلٹس کو تسلیم کرے گا، اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پنجاب کے اندر، خاص کر کے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، پہلے تو یہ جو آپ نے شروع میں بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ کمال ہو گئی ہے. یعنی تمام جو وکلاء کی تنظیمیں تھیں، تمام، یعنی 2 دن کا وقفہ ہی ڈال لیں. ایک جمعرات کو کہہ دے، ایک پیر کو کہہ دے، ایک اگلی اتوار کو کہہ دے، ایک ہی دن سب کو سوجی اور سب نے ایک ہی مطالبہ کیا. یعنی تمام تنظیمیں ایک دم کھڑی ہو گئیں اور سب نے کہا کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کو ریموو کر دیا جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ صاف و شفاف الیکشن ہونے چاہیے، جو سبھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کچھ ایسی حرف آخر تھوڑی ہے، تو صاف و شفاف الیکشن تو ہونے چاہیے، مگر تاریخ کو ذرا آپ دیکھ لیں اگر اس کا. یعنی بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ تو کافی آپ نے جس طرح تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر سے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ 2 ہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دو اور تاریخ وغیرہ کی خیر ہے. اگر آگے پیچھے ہو جائے تو میرے خیال میں تاریخ وغیرہ کی خیر نہیں ہے. اللہ اللہ کر کے الیکشن کا وقت آیا ہے، تمام مراحل جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں. ہمارے جو لوگوں نے اپنے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسا ذائچہ ہو جس میں یہ تاریخ درست نہ ہو، مطلب وہ ذائچے وائچے تو ہیں. ایسی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. جب آپ وہ ابتدائیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہہ رہی تھی کہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دی، تو میں نے کہا یہاں سے آ کے لڑ لیں. اگر وہاں نہیں ہو رہے، ہمارے یہاں سیاست اپنے رخ ہی چلتی ہے، اپنی چال ہے اس کی. تاریخ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی تو کہہ سکتے ہیں. جی میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے تو کسی کو بالکل کوئی میں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اس پارٹی کی بات کریں یا اس پارٹی کی بات کریں. مطلب پاکستان میں سیاست کے رنگ نرالے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہی تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ چلیں، ہم ملک کا سب سے بڑا لیڈر، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، کوئی اور جو نہیں بھی سمجھتا وہ کہے گا کہ ملک کے بڑے ترین لیڈرز میں سے ایک. تو 25-24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی. نہ 2002 میں ملی، نہ 2008 میں ملی، نہ 2013 میں ملی، اور 2018 میں ملی. 2013 میں ملی، وہ بھی مہلت 4 سال کی. 17 میں نکال باہر کیا. اور یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آتی ہے، چاہے موٹر وے ہے، چاہے بجلی ہے، چاہے گیس ہے، چاہے اسکولوں کے اندر وہ ٹریکنگ کا سسٹم ہے، چاہے ہسپتالوں میں سی ٹی اسکینرز لگیں، یہ سب اس 4 سال میں. مگر مصدق صاحب، ضروری تو نہیں ہے کہ جو زیادتی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہو وہی زیادتی آگے کسی اور سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی ہو یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہو. یہ تو ضروری نہیں ہے نا. دیکھیے، دو مختلف چیزیں ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر نہ کرتی تو میں سر ہلا رہا تھا آپ کے ساتھ ساتھ. تو بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور بالخصوص اگر میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم تو بالکل ہی اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. لیکن آپ نے ابھی دیکھا ٹرمپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹرمپ نے کسی کور کمانڈر کے گھر کو تو آگ نہیں لگائی، کسی قلعے پہ حملہ تو نہیں کیا ہے، کسی فوج کے اندر کوئی میوٹنی کروانے کی کوشش تو نہیں کی. خدا نخواستہ اگر ایک دفعہ میوٹنی کی روایت پڑ جاتی، جس طرح اکسایا جا رہا تھا، جس طرح سے ولف وسلنگ کی جا رہی تھی، تو اس کے بعد اس ملک کا کیا ہوتا، لیبیا والا حال ہو جاتا. یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا. تو آپ کو یہ ڈسٹنکشن کرنی ہوگی کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کو علیحدہ کرنا ہوگا، اور سیاستدانوں کو، لیکن وہ علیحدہ نہیں ہوئے ابھی تک. کیا انویسٹیگیشنز نہیں ہو جانی چاہیے؟ جی کافی لوگ تو انڈائٹ ہو رہے ہیں نا جی، ساتھ کے ساتھ ان کے اوپر تو فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ نہیں ہو رہا. ہاں، یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے پکڑا اور ہیروئن ڈالی اور جیل میں ڈال دیا، یہ نہیں ہو رہا. باقاعدہ طریقہ کار پاکستان کا ایک سلو
پروسیس ہے جس کے اوپر ہم سب جو ہے کرٹیسزم دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس پروسیس کے تحت آہستہ آہستہ لوگوں پہ جو ثابت ہو رہا ہے، جن کو ٹرائنگولیٹ کیا جا رہا ہے، جن کی پریزنس تھی وہاں پہ، جن کی تصاویر ہیں، جن کی وہ تقاریر ہیں حملے پہ اکسانے سے ریلیٹڈ، یا جو اندر گئے، جنہوں نے وردیاں اٹھائیں، صحیح بات ہے، وہ ہونا چاہیے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، مگر اس میں دیر اتنی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاستدانوں کے اوپر اگر اس کے علاوہ براڈلی سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر آپ نے دیکھا امریکہ جیسے ملک پہ جی اس سے کہیں کم جو یہاں پر ہوا، اس پہ انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو وہاں موجود تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، آف کورس ان کے حامی تھے وہاں پہ۔ جی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آج سپریم کورٹ نے، نویڈا کی یا کس جگہ کی آپ نے بتایا؟ کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ دیکھیں جسٹس سسٹم کو پاکستان کے جسٹس سسٹم کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں تو آپ کو جرم کی نوعیت بتا رہا ہوں، اس کا دے رہے ہیں، میں تو صرف جرم کی نوعیت بتا رہا ہوں۔ ٹھیک بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چلیں وہ بہتر ہے، ہمارا بھی، میں نے تو اس وجہ سے آپ کو تاریخ میں پہلے میاں نواز شریف کا قصہ سنایا ہے، اور اس سے پہلے آپ بھٹو صاحب کا قصہ دیکھ لیجیے، اس سے پہلے آپ ہر بے نظیر کی شہادت دیکھ لیجیے۔ تو یہ ہماری تاریخ میں تو یہ پیچز ہیں، یہ ہودج پوج ہے۔ مگر اب تو انتخابات کیسے شفاف ہونے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تھوڑے سے ان کو دیر ہو گئی، مگر بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آ چکے ہیں، شاید کیمپین چلا رہے ہیں الیکشن کی، لیکن جھگڑا صاحب آپ کو کیا امید ہے؟ کیونکہ جو میں علی ظفر صاحب کی بات سن رہی تھی تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا نقصان ہوگا، نتائج بھگتنا پڑے گے، انہوں نے IMF کی ایک قسط کی بھی بات کی ہے، تو اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے؟ دیکھیں، ویری آنیسٹلی نقصان پاکستان کو ہوگا جس ٹائپ کے الیکشنز ہوں گے۔ میرے خیال میں آپ دیکھ لیں گے دو چیزیں، تاریخی دھاندلی اور اس کے باوجود تاریخی مینڈیٹ۔ یہ دھاندلی جو ہو رہی ہے میں نے تو کبھی پہلے نہیں دیکھا اس لیول پہ۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان میں انکانٹروورشل ہو، لیکن اس ٹائپ کی پری پول ریگنگ میری زندگی میں نہیں ہوئی۔ میں دو تین باتوں کا جو ہے وہ موازنہ کرنا چاہوں گا جو مصدق صاحب نے کی، ٹرمپ کی کنوکشن اور امریکہ میں۔ امریکہ کا جسٹس سسٹم ویسے 200 سال میں بنا، ہمارا یہ جسٹس سسٹم کا ٹریک ریکارڈ اور امریکہ کا کافی فرق ہے، اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن مصدق صاحب ہی بتا دیں، ٹرمپ کی جو کانگریس پہ جو ان کے ساتھ لنک کیا گیا اٹیک، کتنی انفورس ڈس اپیئرنسز ہوئی، کتنی ریپبلکن پارٹی کی فورس پریس کانفرنسز ہوئی، کتنے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ڈالے گئے، کتنی جو ہے وہ ٹرمپ کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل کے بجائے ان کیمرا ٹرائل ہوا۔ موازنہ کر دیں، یہ کنڈیشنز کریٹ کر دیں، اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ایکشنز کی کریڈیبلٹی عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی درست سوال ہے۔ لیکن ایک سوال میں ایک اور میں بھی پوچھ لوں، بالکل آپ کی بات سے یہ بہت درست بات آپ نے کہی، لیکن کیا پاکستان میں 2018 یا 17 کے اندر ایک وزیر اعظم کو جس طرح سے نکالا گیا اس کی بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ مثالیں پاکستان میں بہت ملتی ہیں اور ہر سائڈ کے اپنے قصے ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی اگریو فیل کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پھر آواز اٹھائے جب کسی اور کے ساتھ وہ ہو، اور وہ پھر اس کے بعد اچھے برے کے ساتھ وہ کام نہ کرے جو ہم بچپن میں ریسلنگ میں دیکھتے تھے کہ ایک دن ایک ریسلر اچھا ہوتا تھا، دوسرا برا ہوتا تھا، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی۔ دیکھیے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ اصل میں میرے خیال میں PML ابھی اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے کیونکہ they're standing on the wrong side of history۔ ان کے پاس نہ منشور ہے، نہ اکنامک کریڈیبلٹی ہے۔ 2022-23 کے بجائے ان کو 2017 کی بات کرنی پڑتی ہے، تو پہنچ جاتے ہیں 9 مئی پہ۔ جب 9 مئی پہ جو ہوا وہ غلط ہوا، اور میرے خیال میں جو لوگ ابھی PTI میں ہے نا، ڈسپائٹ جو کہ ہو رہا ہے، تو کوئی ان میں ریزیلینس ہوگی۔ لیکن جب ہم میوٹنی کی بات کریں یا کنوکشنز کی بات کریں، پاکستان کی بھی ایک تاریخ ہے جس کی وجہ سے
میرے خیال میں پاکستان کے عوام نہیں مان رہے, جو کہ مصدق صاحب کی گورنمنٹ میں وہ سب یہ کچھ بالکل start ہوا. وہ ٹرمپ کا فالوور بھی یہی کہہ رہا ہے نا, لیکن ٹرمپ کو نااہل کیا ہے بہرحال ان کی کورٹ نے. ٹرمپ کو کم از کم یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں چلا جائے گا, ہاں, اور اس کو یقین ہوگا کہ اس کو انصاف ملے گا. ٹھیک بات ہے مصطفیٰ, میں اس جواب میں لوں گی, بالکل میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غلطیوں کا احساس کیے بغیر, مثلا اگر 9 مئی ہے اس کی غلطی کا احساس کیے بغیر, یا پھر 18 کے اندر جو وزیر اعظم کو ختم کیا گیا ان کی حکومت کو, اس کا احساس کیے بغیر, یا عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کا احساس کیے بغیر آگے بڑھا جا سکتا؟ بالکل نہیں بڑھا جا سکتا اسما بہن. یہ دیکھیں, اسی لیے جب ہماری معاشرے میں سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, تو وہ اسی لیے اٹھتی ہیں کہ ہر فریق کے ساتھ کسی نہ کسی موقع پر بڑی ٹھیک ٹھاک زیادتی ہو چکی ہے, اور جب تک ہم ان زیادتیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آگے بڑھنا مشکل ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے اندر جو انوالو تھے ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے, لیکن باقی جو تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور جو باقی پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی 2017 میں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے گینگ اپ ہو کے سارے نظام نے میاں نواز شریف صاحب کی رخصتی کی, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. 90 کی دہائی کے اندر جو ہوتا رہا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور پھر یہی چیزیں جو تھیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک مقام پر لے کے آئیں جہاں پہ انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا, اور اس کے اندر انہوں نے کچھ رولز آف دا گیم طے کیے. پہلا رول آف دا گیم انہوں نے یہ طے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ہم نہیں استعمال کر کے حکومت میں آئیں گے, نہ ہی ہم کسی بھی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. اب یہ باتیں کر تو دیں, لیکن آج جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے, مسلم لیگ نون نے, میاں نواز شریف صاحب نے اس ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد بھی جو اقتدار میں آنے کے لیے راستہ اختیار کیا ہے وہ وہی بیساکھیاں لے کے اقتدار میں آ رہے ہیں میاں صاحب. اقتدار ابھی تک جو حالات بنائے جا رہے ہیں تو وہ انہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں. نظام کا جو لاڈلا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب تو سنا ہے کافی صورتحال خراب ہو گئی ہے, آدھا حصہ یعنی پونا حصہ کہیں اور چلا جائے گا. تو اب المیہ یہ ہے نا اسما بہن کہ یہ اقتدار ایک ایسا کیک بن چکا ہے کہ جس کا حصے کے لیے ہر سیاسی جماعت کے اندر تقدو ہے اور چھینا جھپٹی ہے. مگر یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ غلطیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے. یہ غلطیوں کا ازالہ اس طریقے سے ہوتا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب اس کے اندر کیا وہ بڑا پن دکھائیں گے؟ کیا باقی جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے؟ جوڈیشری اپنی غلطیاں تسلیم کرے گی, اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیاں تسلیم کرے گی, اس وقت کے کردار اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے. اسٹیبلشمنٹ نے کی ویسے غلطیاں, مگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بہرحال باقی ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ کام صحیح کرنے ہوں گے. لیکن آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں ڈاکٹر صاحب, مختصراً پھر میں بریک پہ جانا ہے, پھر میں بریک کے بعد آپ سے تفصیلی, مجھے پتا ہے آپ نے کافی چیزیں لکھی ہیں, نوٹ ڈاؤن کی ہیں, پورا صفحہ بھر دیا, پورا صفحہ بھرا ہوا ہے آپ نے. مگر جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ پھر وہی کچھ ہو رہا ہے سب کچھ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں آپ کو پتہ, میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جھگڑا صاحب اور مصطفیٰ صاحب سے میں بہت گھبراتا ہوں. آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, بڑے ادب سے ہم آپ کی موجودگی میں بات کرتے ہیں. لیکن اتنے ہی ادب سے میں گزارش کروں گا کہ جب حنیف عباسی کو الیکشن سے کچھ دن پہلے سزائے موت دی گئی تھی تو اس دن یہ آوازیں کہاں تھیں؟ جس دن راجہ قمر الاسلام کو اٹھایا گیا تھا الیکشن سے کچھ دن پہلے, اور وہ پھر 218 دن جیل میں رکھے اور ان کا 11-12-8 سال کا بیٹا جو ہے وہ ان کی کیمپین چلا رہا تھا, تو اس دن یہ آوازیں کہاں تھیں؟ جس دن خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کو 462 دن جیل میں رکھا گیا تھا, اس دن یہ آوازیں کہاں تھیں؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خواجہ آصف صاحب اگر 176 دن جیل میں رہیں, اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کو پر غلط ہوا تھا تو پھر غلط ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں, کیونکہ وہ آپ نے کہا کہ اتنے اچھے ڈیبیٹر ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر مجھے بھی ایویڈنس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک طرح سے یہ آرگیومنٹ لاپ سائیڈڈ ہے. یہ آرگیومنٹ اس وقت بھی آوازیں اٹھنی چاہیے تھی, اور میرے پاس لسٹ پڑی ہے, میں لسٹ پہ وہ سارے وہ لوگ ہی لکھ رہا تھا, کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی, ابھی اور بہت سے لوگ ہیں.
جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب بلوچستان گئے تو پتہ چلا کہ ہماری ساری وہ جو وہاں کی وہ کابینہ تھی وہی غائب ہو گئی اور کابینہ ہی نہیں مل رہی. پرائم منسٹر آف پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری کابینہ کدھر گئی, ادھر کی کابینہ کدھر گئی, اور صبح حکومت بدل گئی. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور میں نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا ہے اب بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تفریق ہونی چاہیے. 9 مئی اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں, سیاسی جماعتیں دو احساس تو کیا جائے اور اس ادراک کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. بریک لیتی ہوں, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کیا انتخابات کے بعد ہی ہوگی, اور اگر یہ بعد ہوگی تو اب بیانیے اس وقت کیا بنائے سیاسی جماعتیں, خلاصہ لگ رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. جھگڑا صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب نے IMF کی بات کی ہے تو یہ اس کو اسپیسیفکلی ہم یہ کس طرح سے تھوڑا ایلیبریٹ کریں, کیونکہ آپ تو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور کچھ آپ نے اس حوالے سے پہلے آپ کی بھی ایک آڈیو کا خیر ذکر نہیں کر سکے ہم کہ یہ جو لیکس ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہیں, لیکن یہ کیا اسپیسیفک کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک لیکس کی بات ہے, جو آج ابھی میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے بابر ستار صاحب کو کہا کہ انہوں نے کسی ادارے کو آتھرائز نہیں کیا. اگر یہ بات ہے تو آئی ایم سوری, پھر ساری جو لیکس ہیں وہ غلط ہو رہی ہے, اور ہمیں ان ساری چیزوں پہ فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہونی نہیں چاہیے ہم ان کو کرٹیسائز کریں, ان کو سینسیشنلائز نہ کریں, ان کے کانٹینٹ کو. جو علی ظفر صاحب نے بات کی میرے خیال میں IMF کے لحاظ سے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو پریس ریلیزز IMF سے آتی ہیں, جو آئی تھنک انفارمل ڈسکشنز میں انہی کی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ مغربی دنیا یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. لگتا تو مجھے یہ کہ انہوں نے بھی آنکھیں بند کر دی ہیں کہ کس ٹائپ کی الیکشن ہو, اور میرے خیال میں دنیا کو ویسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی پرائمری ریلیشن شپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن بات بار بار اسی بات پہ آتی ہے کہ IMF بھی ایک طرف کریں اور مغربی دنیا کو بھی ایک طرف کریں. اس ٹائپ کے الیکشنز کے ساتھ لانگ ٹرم پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, آپ لکھ لیں 2 سال بعد ہم بیٹھے ہوں گے. یہ امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اہم بات ہے کہ اگر اسی طرح پھر ایکسرسائزز آپ کرتے رہیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, وہیں کھڑے ہوں گے. الیکشن میں کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, لیجیٹمیسی نہیں ہوگی تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ایگزیکٹلی, اس وجہ سے کریڈیبل الیکشن ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ اسٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ساتھ جڑی ہوئی ہے اکنامک اسٹیبلٹی. لیکن آج جو علی ظفر صاحب نے بات کی, اگر آپ اس کو پرانے ہمارے فائنانس منسٹر جو تھے ان کی بات سے جوڑیں تو اچھی بات نہیں لگتی. آپ کو یاد ہوگا کہ PTI کے زمانے کے فائنانس منسٹر صاحب نے جو شوکت ترین صاحب کی بات کریں, لیکن وہ بھی خبر, یہ علی ظفر صاحب تو خبردار کر رہے ہیں. نہیں, یہ خبرداری ہے نا. ایک آپ کے پاس اگر پہلے اس سے یہ ایویڈنس نہ ہو کہ سیبوٹاج, باقاعدہ سیبوٹاج کی کوشش کی گئی ہے, چاہے وہ ناکام ہوا, چاہے وہ پروونشل لیولز پہ رسپونڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا رسپونڈ اس سے, مگر کم از کم ایک کوشش تو کی گئی کہ پاکستان کا جو IMF کا پروگرام ہے اس کو سیبوٹاج کر دیا جائے. یعنی ریاست کو, ملک کو کے جو انٹرسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو سیاست سے تھوڑا سا اوپر رکھنا چاہیے. اچھا, آج بھی علی ظفر صاحب کا جو تھریٹ ہے, اگر اس کو آپ, حالانکہ عجیب سی بات یہ کہ میرے بہترین سارے دوست جی, نہیں اس میں ظاہر ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے اور وہ اپنا کریں گے. کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو اگر اس وقت کے فائنانس منسٹر کے جو وہ کہہ رہے تھے اس سے جوڑا جائے تو مناسب نہیں ہے. IMF کیا کرے گی, یہ IMF کا کام ہے. ہم کیا کریں گے, یہ ہمارا کام ہے. ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, یہ سب کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, میرے خیال میں پاکستان فلکچویٹ کرتا ہے. ایک طرف ایک کالونی کی طرح پاکستان ٹریٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف بنانا ریپبلک. تو ان دو کے درمیان پاکستان فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک آزاد خود مختار ریاست جو پاکستان سیاسی طور پہ مضبوط ہو, معاشی طور پہ مضبوط ہو, جس نے اپنے سیکیورٹی معاملات آؤٹ سورس نہ کر رکھے ہوں, تو وہی ایک
ہمارا مستقبل ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. آئی اسٹل ریمبر یور کمنٹ کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے لیے خطرناک ہو جی سکتا ہاں, جب تک آپ پرانے زخم نہیں بھریں گے اسما بہن, آپ نئے زخم لگا کے تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, اتنا زہر آلود ہو چکا ہے ماحول, اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, تو سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈران کا یہ کام تھا کہ الیکشنوں سے پہلے وہ زخم بھر لیتے. جب نئے گھاؤ لگ جائیں گے تو پھر وہ پیریڈ آگے چلا جائے گا, اور میں ان الیکشنز کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں دیکھ رہا, اور اس کی وجہ سے پھر کوئکلی اکنامک بار سٹیبلٹی کاؤنسلز نہیں کو ہے. بھی اسی سے جوڑ سکتے ہیں آپ, جو ان کا اعلامیہ جی, ہے؟ بار کاؤنسلز نے بہت ایکسٹریم ویو لیا ہے, میں خود وکیل ہوں, انہیں اس طرح اتنا ایکسٹریم ویو نہیں لینا چاہیے تھا. بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اس ماحول میں اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے پھر کیا مقصد پنہا ہے, آپ چاہتے ہیں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں؟ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ اسٹیٹمنٹ ایکسٹریم ویو تھا, اور بہت سارے لوگ وکلا کمیونٹی میں انکلوڈنگ مائی سیلف ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ سپورٹ نہیں کرے. بہت بہت شکریہ. الیکشنز کا ہونا ضروری ہے, صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے, ورنہ وہی اسی طرح سے سرکل اور دائرہ چلتا رہے گا جس دائرے میں ہم پھنس گئے ہیں. اس پھنسنے سے, اس دائرے سے نکلنے کے لیے وے آؤٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.